جیسا کہ ہم اذان ہوتی ہے، اذان میں ہم یہ لفظ وعلیکم السلام اذان میں ہم یہ لفظ روز سنتے ہیں اور وعلیکم السلام اور 10 بار سنتے ہیں 5 وقت کی جب نماز ہوتی ہے، حی علی الفلاح، کہ آؤ کامیابی کی طرف۔ ویسے تو جو کامیابی کا تصور ہے وہ بہت سے تصورات دنیا میں پائے جاتے ہیں کامیابی کے حوالے سے۔ ہر مذہب، ہر معاشرے، ہر تہذیب، ہر نظریے کا ایک اپنا معیار ہے کامیابی کا۔ ہم نے ان معیارات میں سے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن اپنے ماننے والے کے لیے کون سا کامیابی کا تصور پیش کرتا ہے۔ یہ جو ہم سنتے ہیں حی علی الفلاح، فلاح، یہ جو لفظ میں نے لکھا بھی ہوا ہے، آؤ کامیابی کی طرف، یہ دراصل فلاح کا مطلب کیا ہے، فلاح کی ڈائمنشن کیا ہے، اور عربی لغت میں اور قرآن کے کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے فلاح کس کس ضمن میں کن کن لیئرز میں استعمال کیا ہے۔ جب ہمیں فلاح کا تصور سمجھ آ جائے گا تو انشاءاللہ ہم خود بخود نماز کی طرف دوڑے ہوئے جائیں گے جب ہم سنیں گے حی علی الفلاح۔ اب یہ والا ٹاپک انشاءاللہ پیر اور منگل یہ 2 دنوں میں ہمارا مکمل ہوگا۔ اب اس عنوان کو، اس ٹاپک کو یا اس لیکچر کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ یقیناً قرآن جو ہے یا اسلام جو ہے اس کا سبجیکٹ میٹر انسان ہے۔ اگر جانور ہی ہوتے تو وہی قرآن کتابیں اترنے کی قطعاً ضرورت نہ ہوتی، یا انسان محض جانور ہی ہوتا تو تب بھی وہی کتابیں صحیفے اترنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا مطلب کہ قرآن کا جو سبجیکٹ میٹر ہے، ہر چیز کا نا سبجیکٹ میٹر ہوتا ہے، پہلے یہ سمجھ لیں، بڑی خوبصورت اور آسان بات ہے۔ آپ سبجیکٹ پڑھتے ہیں مختلف، میتھمیٹکس ایک حساب کتاب ہے، میتھمیٹکس، اس کا سبجیکٹ میٹر کیا ہے؟ ایک لفظ میں سم اپ کیا جائے تو ایک لفظ سامنے آتا ہے کیلکولیشن۔ اگر کیلکولیشن نہیں ہے تو وہ میتھمیٹکس نہیں ہے۔ اب وہ جو کیلکولیشن ہے وہ مختلف اینگل، مختلف زاویوں سے ہوتی ہے، اس میں ہم پلس بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کیلکولیشن کو ہم مائنس کے ذریعے بھی دیکھتے ہیں، ملٹی پلائی کے ذریعے بھی دیکھتے ہیں، ڈیوائڈ کے ذریعے بھی دیکھتے ہیں۔ اسی کیلکولیشن کے لیے ہم طرح طرح کے زاویے اور جیومیٹری بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میتھمیٹکس کا جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ کیا ہے؟ کیلکولیشن، حساب کتاب۔ اسی طرح کیمسٹری جو ہے اس کا سبجیکٹ میٹر کیا ہے؟ بلکہ باڈی جن کیمیکل سے بنتی ہے اس کیمیکل کو ڈیل کرنا جو ہے وہ کس کا مقصد ہے؟ اس کیمسٹری کا مقصد ہے۔ جب ہم فزکس کی بات کرتے ہیں تو فزکس کا سبجیکٹ میٹر کیا ہے؟ اس میں جو چیزیں کام کرتی ہیں ان کیمیکلز کی بیس کے اوپر، وہ جو قوانین ہیں جس کو فزیکل لاز، طبی قوانین بھی کہتے ہیں، جس کا ذکر بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہوا ہے، تو وہ طبی قوانین جو ہیں وہ سبجیکٹ میٹر ہے فزکس کا۔ اگر انسان محض جانور ہوتا تو پھر میں نے کہا کہ قرآن اترنے کی قطعاً ضرورت نہیں تھی۔ اس وجہ سے میں نے اس موضوع کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اس فلاح کے تصور کو۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن جو ہے وہ انسان کا کیا تصور پیش کرتا ہے۔ جب تک مجھے اور آپ کو اپنے بارے میں پتہ نہیں ہوگا تو ہم جو قرآن کا جو فلاح کا تصور ہے اس کو کبھی بھی سمجھ نہیں سکتے، اس کو کبھی بھی ہم سمجھ نہیں سکتے۔ آ جائیں آپ ادھر، اب بیٹا جی ادھر ہی آ جائیں، آپ ادھر بیٹھ جاؤ، بے شک باقی آ جائے گا وہ چیئر رکھ لیں گے انشاءاللہ۔ یہ تھوڑا سا بورڈ کی طرف بھی توجہ کر لیں، یہ سارا کچھ یہی ہے۔ تو اس وجہ سے آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے انسان کے بارے میں، لیکن آج ہم انسان کا ایک مکمل تصور
اس کو ڈسکس کریں گے کہ قرآن انسان کا مکمل تصور کیا پیش کرتا ہے. وجہ کیا ہے, وجہ بھی سن لیں, کیونکہ جو قرآن نے انسان کا تصور پیش کیا ہے اسی کی بیس پر وہ فلاح کا تصور پیش کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن انسان کی حقیقت کچھ اور ہو اور فلاحی تصور کچھ اور ہو, ایسا ہرگز نہیں ہے. جو انسان کی حقیقت ہے اسی حقیقت کے اوپر جو قرآن ہے یا اسلام ہے وہ انسان کو فلاح حی علی الفلاح کی طرف بلاتا ہے. اللہ نے بہت ساری مخلوقات بنائی ہیں, ان میں 3 ٹاپ کی مخلوقات ہیں, فرشتے, جنات اور انسان. فرشتے, جنات اور انسان. اور ان میں سے بھی اللہ نے ایک مخلوق کو چن لیا ہے جو ان دونوں سے بھی بہتر ہے, اور وہ کون ہے؟ انسان ہے. ٹھیک ہوگی بات یہاں تک؟ اب مخلوقات میں انسان وہ واحد مخلوق ہے جو اپنی ذات میں کامل ہے. مخلوقات میں, اللہ کے مقابلے میں نہیں. اللہ کے مقابلے میں تو ہم ناقص ہیں. ویسے تو پرفیکٹ صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے, ابھی ہم ذکر کریں گے. لیکن مخلوقات میں جو ایک پرفیکٹ ذات ہے, پرفیکٹ سے مراد دا بیسٹ, کہنا چاہیے مجھے زیادہ بہتر ہے, کیونکہ پرفیکٹ میں پھر وہ نقص ختم ہو جاتا ہے. جو دا بیسٹ کریچر ہے وہ کون ہے؟ انسان ہے. آج اسی چیز کے بارے میں بات ہوگی کہ انسان بیسٹ کیسے ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میں بڑے شوق سے اور بڑی دفعہ پڑھتا ہوں, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, کہ اللہ تعالیٰ واضح طور پر کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, کہ میں نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. احسن کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے عربی میں؟ انگلش ہم سب پڑھنے والے ہیں, انگلش میں ایک سیکنڈ ڈگری ہوتی ہے جس میں کمپیریزن کیا جاتا ہے. انسان وہ مخلوق ہے جو ہر دوسری مخلوق سے بہتر ہے. احسنی تقویم, اور تقویم کہتے ہیں ساخت کو, اس کا جو سٹرکچر ہے. اب وہ سٹرکچر ہی میں نے آج ڈسکس کرنا ہے.